یہ تحدیث نعمت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنے سلسلے کی قدر کریں. ایک آئے جی بہت مخالفت کرنے میں کرنے دو، کل تمہیں ہی مانیں گے. تسبیح ہلاتے فتوے لکھ رہے ہوں گے، یہ تسبیح سے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی موکلات آتے ہیں، جنات آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں. ہم نے کہا کب کہا سب کے پاس آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہمارے پاس آتے ہیں. جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا اس کے پاس آئیں گے. قرآن میں اللہ نے صحابیات کو فرمایا، کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا. لہذا بعد ذلك ظہیرہ میں تسبیح آ گئی اور پیچھے موکلات پہلے سے ہوتے ہیں. اشارت النسبی دلالت النسبی ہے. تو بعد ذالک ظہیرہ، ہر زمانے میں نئی نئی چیزیں تم لوگ دیکھتے جاؤ گے، دیکھنا. اس میں فرشتے بھی داخل ہیں، لہذا ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ تو پہلی دلیل ہو گئی. تو جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا ان کے ساتھ یہ کام کریں گے، اور جو نہیں ہوگا ان کے ساتھ نہیں کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا. تو جو صحابہ کے طریقے پہ ہوگا تو جن بھی اس کے ساتھ ہوگا، فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور دنیا کے اسباب بھی اس کے ساتھ ہوں گے. سمندر بھی پار کر دے گا. کیا کٹورا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سمندر بھی راستے دے دیتے. سمجھ آ گئی؟ بکرا ذبح کرنا، اس کو تعویذ کھلانا دیوبندیوں کیا ہمارے ہاں جائز ہے. کسی بزرگ نے لکھا میرے ہاں جائز، ہمارا فتویٰ جواز کا ہے. کیونکہ کالا بکرا ہو، گورا بکرا ہو، پیلا بکرا ہو، نیلا بکرا ہو، سب کے سب حلال ہے، کیونکہ وہ بکرا ہے، تو گدھا نہیں. لہذا ہر رنگ کا بکرا حلال ہے، ہر رنگ کی بکری حلال ہے. خصی ہو، قصو ہو، پسو ہو، جتنے بھی، مگر بکرا ہو جائز ہے. جب اس کو گھاس کھلانا جائز ہے تو تعویذ کھلانا بھی جائز ہے. جب اس کو دم پلانے کا چاہے پانی پلانا جائز ہے تو تعویذ کھلانا بھی جائز ہے. جب بھلاؤں کے لیے بکرا کاٹنا جائز ہے تو علاج کے لیے بھی جائز ہے.